پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں ہماری حکومت ہم سے ہر وقت قربانی اور ٹیکس مانگتی رہتی ہے، اس ملک کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ماہانہ تنخواہ اور میرات کی تفصیل سن کر آپ بھی یقیناً دنگ رہ جائیں گے۔ پاکستان اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر رضا باکر 25 لاکھ ماہانہ پر کام کر رہے تھے جب حکومت نے موجودہ گورنر جمیل احمد کو 40 لاکھ ماہانہ پر 26 اگست سن 2022 کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عہدے پر ایک شخص 25 لاکھ ماہانہ پر کام کر رہا ہے تو حکومت کو جمیل احمد میں ایسی کیا خوبی نظر آئی کہ ان کو 40 لاکھ ماہانہ پر رکھا گیا؟ اور ابھی بات ہو رہی ہے بیسک سیلری کی۔ دیگر مراد اور سہولیات اس بیسک سیلری کے علاوہ ہیں۔ سالانہ 10% کے اضافے کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی موجودہ تنخواہ 48 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس نقد تنخواہ کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ایک فلی فرنشڈ سرکاری بنگلہ بما گھریلو ملازمین بھی دیا گیا ہے جن کی تنخواہ حکومت کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی بات کریں تو گورنر صاحب کو 2 لگژری گاڑیاں بما ڈرائیورز دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے رعایتی قیمت پر ایک اور گاڑی خریدنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ گورنر صاحب ایک مہینے کے اندر فی گاڑی 1200 لیٹر پیٹرول استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی رہائش گاہ پر بجلی اور گیس کے استعمال پر کوئی حد مقرر نہیں۔ ان کا دل چاہے تو وہ خالی کمروں میں اے سی آن کر کے چھوڑ دیں یا پھر اپنے گھر کے لگے ہوئے تندور کے اندر بھی اے سی لگوا دیں۔ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے رہائش گاہ پر ایک بڑا جنریٹر نصب کروایا گیا ہے اور جنریٹر کے اندر استعمال ہونے والے ڈیزل کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کی رہائش گاہ پر ہائی سپیڈ ان لمیٹڈ انٹرنیٹ اور موبائل فون پر ان لمیٹڈ کالنگ کے ساتھ ساتھ موبائل ڈیٹا کی بھی کوئی حد مقرر نہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے بچوں کی تعلیم کے تمام اخراجات بھی حکومت برداشت کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی رہائش گاہ پر سرکاری سیکیورٹی بھی دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام اخراجات بھی حکومت برداشت کرتی ہے۔ میڈیکل الاؤنس کی مد میں وہ جہاں چاہیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار چھٹیوں کے علاوہ ان کو 3 چھٹیوں کی اجازت بھی ہے۔ تفریحی الاؤنس کی وجہ سے وہ جہاں چاہیں تفریح کریں، اس کے پیسے بھی حکومت دے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی کو ٹریول الاؤنس اور ایئر ٹکٹ بھی فری ملتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی کلب ممبرشپ بھی ان کی مراد کا حصہ ہے اور یہ تمام سہولیات ان کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتی رہیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر صاحب کو جو تنخواہ ملے گی وہ گورنر صاحب کہاں خرچ کریں گے، کیونکہ سارے کام تو ان کو حکومت کر کے دے رہی ہے۔